بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حود علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے آج ہم۔ حود علیہ السلام نے جب لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم کے کافر سرداروں نے ان کے بارے میں کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، کہ بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، بے وقوف نظر آتے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اور پھر حود علیہ السلام نے جواباً انہیں یہ کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں اور امانت کے ساتھ یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، اپنی طرف سے کوئی میں بات تمہیں نہیں سنا رہا۔ اور میں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس واعظ و نصیحت پر اجرت کا بھی طلبگار نہیں ہوں، تم سے اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میرا صلہ اور میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، کہ میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور پھر حود علیہ السلام نے ان کو اس بات کی دعوت دی کہ تم لوگ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، اور تمہیں صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن حود علیہ السلام کی قوم کے سردار، ان کا رویہ بڑا ہی غلط تھا، اور وہ باطل قیاسات کیا کرتے تھے، اور پھر اس دعوت کو اور آخرت پر ایمان لانے کو انہوں نے جھوٹ تصور کر رکھا تھا، اور آخرت پر ایمان لانا اس کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں اس کا ذکر کیا، فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، یعنی دنیا میں اچھا بھلا ان کے پاس تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، حود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، بشر ہے، یاکل مما تاکلون، وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اس بشر کی اطاعت کیوں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشر بنا کر بھیجا، حود علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، آدمی تھے، اور ان کافروں نے اور کافر سرداروں نے یہی اعتراض کیا کہ ہم اس کی اطاعت کر لیں، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَإِذَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہنے لگے کہ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو پھر تو تم خسارہ پانے والے ہو، پھر تم یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بشر کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟
اور پھر کہتے ہیں کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا اور تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ یعنی آخرت کے دن پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ ہود علیہ السلام کی بشریت کو مان کر کہنے لگے کہ ہم اس بشر کی اطاعت نہیں کرتے، اور پھر اس بات کا بھی انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور یہ جو مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں، تو کیسے اٹھایا جائے گا، یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس چیز کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا، سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسِ، کہ کیا یہ لوگ، ان لوگوں کو یہ تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ وہ لوگوں کو ڈر سنا دے، یعنی لوگوں کو ڈرائے جہنم کی آگ سے۔ ایک مرد، الی رجل، رجل کا لفظ بولا کہ ایک مرد کو ہم نے ان کی طرف بھیجا کہ وہ جو لوگوں کو ڈرائے، تو اس کو یہ بعید از قیاس اور خلاف عقل تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر مبعوث کر سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے یہ فضل کر دے۔ تو اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر اور مرد رسول لوگوں کی طرف بھیجے تھے۔ اور پھر اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنو اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ فرمایا کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کے ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یعنی وہ یہ کہنے لگے، تعجب کر رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر الرسول، آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اے پیغمبر آپ ان کو یہ سنا دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو پھر ان کے لیے ضرورت تھی کہ فرشتہ رسول ہوتا، لیکن تم لوگ بشر ہو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر رسول ہی بھیجا ہے۔ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے، لیکن جب تم لوگ انسان ہو تو تمہاری طرح کا انسان، بشر، رجل، رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سرداران قوم کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَإِذَامًا إِنَّکُمْ مُخْرَجُونَ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہنے لگے کہ کیا یہ تمہیں یہ دعوت دیتا ہے اور تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا اور تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ یہ دعوت تمہیں دیتا ہے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے، بہت دور ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت بعید ہے، بہت دور ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کا انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ اور پھر کہنے لگے ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، کہ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں، یعنی خود نہیں مانتے تھے اور پیغمبر کو جھوٹا کہہ دیا۔ اور پھر پیغمبر نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ اور وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے اور جسم کے مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں
مرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ان آیات میں، اور اسی طرح وہ ان کا یہ کہنا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید کی، اور فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو فرشتہ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت تھی، جب تم انسان ہو تو تم ہی میں سے اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا تاکہ وہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بھی بنے، اور اسی طرح تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچائے۔ تو حود علیہ السلام نے یہ دعوت اپنی قوم کو پیش کی، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔